نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا ایہا اے الرسول رسول بلغ آپ پہنچا دو ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی جانب سے، وَإِنْ اور اگر لم تفعل آپ نے نہ کیا فما تو نہیں بلغت آپ نے پہنچایا رسالتہ اس کی رسالت یعنی اس کا پیغام، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعصمک بچا لے گا آپ کو من الناس لوگوں سے، ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم لوگوں کو الکافرین کافروں کو۔ کل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اہل کتاب لستم نہیں ہو تم علی شیء کسی چیز پر حتی یہاں تک کہ تقیموا تم قائم کرو التورات کو والانجیل اور انجیل کو وما اور اس کو جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری جانب، الی طرف یا جانب کم تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی جناب سے، ولا یزیدن اور وہ ضرور بڑھا دے گا کثیرن بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی جناب سے، طغیاناً سرکشی میں وکفرن اور کفر میں، فلا تأسا چنانچہ آپ غم نہ کریں علی القومی لوگوں پر الکافرین کافر، انا یقیناً الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے والصابئون اور صابی اور والنصارى اور عیسائی من جوش اور جو بھی آمنہ ایمان لائے گا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم اور دن پر آخرت کے وعمل اور عمل کرے گا عمل کرے گا صالحاً نیک فلا خوفن تو نہ خوف ہے، فا تو لا نہ خوفن کوئی خوف ہے علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ لقد بلا شبہ یقیناً اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی جانب رسول کلما جب کبھی جاءہم لایا ان کے پاس رسول کوئی رسول بما وہ چیز جو لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے انفسہم دل ان کے، فریقاً ایک گروہ کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو یقتلون وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا اور انہوں نے سمجھ لیا تھا اللہ یہ کہ نہ تکون وہ ہوگی فتنۃ کوئی پکڑ، فعموا تو وہ اندھے ہو گئے وصموا اور وہ بہرے بن گئے، ثم پھر تاب مہربان ہوا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، ثم پھر عموا اور اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے کثیر بہت سے منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد یقیناً یا بلا شبہ لام بھی یقیناً کے معنوں میں، قد بھی یقیناً کے معنوں میں، بلا شبہ یقیناً کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالوا انہوں نے کہا انا یقیناً اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے المسیح مسیح ابن مریم وقال اور کہا تھا المسیح مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے، انہ یقیناً وہ من جس نے شرک کیا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فقد تو یقیناً حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر الجنہ جنت، وما اواہ اور ٹھکانہ اس کا ہے النار آگ، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ لقد بلا شبہ یقیناً کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالوا انہوں نے کہا ان یقیناً اللہ تعالیٰ ثالث تیسرا ہے ثلاثہ تین میں سے، وما حالانکہ نہیں من الہ کوئی معبود اللہ مگر الہ معبود ہے واحد ایک، وَإِنْ اور اگر
لم ینتہو نہ وہ باز آئے اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لا یمسنا ضرور بر ضرور پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جو کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب عذاب علیم دردناک افلا تو کیا نہیں کیا فاتو لا نہیں یتوبون وہ توبہ کریں گے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ویستغفرونہ اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے اور یا وہ سین مانگنے کے معنوں میں آ رہا ہے غفرہ بخشش مانگنا ہو اس سے واللہ اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے ماں نہیں المسیح مسیح ابن مریم اللہ مگر رسول ایک رسول ہے قد یقیناً خلط گزر چکے من قبلی اس سے پہلے الرسول کئی رسول و امہ اور ماں اس کی صدیقہ تھی کانا وہ دونوں تھے یہ نا جو لمبا ہوا نا یہ اس کے دو کے معنی اس کے اندر ہی ہے اگر یہ نون کے ساتھ الف نہ ہوتا تو یہ واحد ہوتا اب یہ دو کے معنی میں ہے اور اگر یہاں پہ جمع ہوتا تو کانو یعنی یہ جو ہے نا یہ مذکر کا صیغہ ہے کانو یاکلانی دونوں کھاتے تھے الطعام کھانا انظر آپ دیکھیں کیفا کیسے نبینو ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں لہم ان کے لیے الآیات نشانیاں ثم پھر انظر آپ دیکھیں انا کدھر سے یؤفکون وہ پھرائے جا رہے ہیں کل آپ کہہ دے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ماں اس کی ان کی جو لا یملکو نہیں اختیار رکھتے لکم تمہارے لیے ذرا نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا واللہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی السمیع سب کچھ سننے والا العلیم سب کچھ جاننے والا کل آپ کہہ دیں یا اہل الکتابی اہل کتاب لا تغلو نہ حد سے بڑھو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق کی نہ حق ولا تتبعوا نہ تم پیچھے چلو اہواء خواہشات کے قومین اس قوم کی قد یقیناً دلو وہ جو گمراہ ہو چکے من قبل اس سے پہلے وضلوا اور گمراہ ہو گیا ان سے کثیرہ بہت سے وضلوا اور وہ گمراہ ہو گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے بلغ بالام غین انزلہ نون زالہ لام اور یہ بلغ کا جو روٹ ہے نا وہی بلغتا کا بھی ہے تا کا معنی آپ کے معنوں میں آ رہا ہے نا آپ پہنچا دیں اس سے پہلے تفعل دیکھیں فاعلنا یا اسیمو کا عین سوادمی یہدی ہاں جی القوم ہاں جی ال ہٹا دیں گے تو اس کے اپنے الفاظ ہیں الکافرین کافارا تو کیمو ہاں جی القوم کا جو روٹ ہے وہی تو کیمو کا ہے ولا یزیدن زایادال طغیانن ہاں تو غین جا تأسا حمزہ سین جا خوف ان کا خوف نہیں ہے یحزنون یقتلون وحاسبو حاسن با فعامو عین میم یا اور سمو کا سواد میم میم یعملون عبدو عین بادل اور یہ کون سا سیکھا ہے جمع کا بھی ہے لیکن یہ حکمیہ جملہ بھی ہے امر ہے اس میں عبادت کرو
اوبدو میں جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل جو ہے نا یہ سب سے بڑی پہچان ہے، اور بعض کا حمزۃ الوصل نہیں بھی ہوتا، تو پھر یا تو اس کا جو آخری لفظ ہے نا وہ اس کا جزم میں ہوگا۔ یشرک سین رکا للظالمین ظالمین، انصار نون صادرہ، ینتہو نون ہایا نہیں سے آئیے ہاں جی، یتمسنا میم سین لام بھی یقیناً کے معنوں میں اور نون مشدد بھی، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ غفور ان کے بھی یہی ہے، غین فارا، صدیقہ سعادہ کا، انظر ہاں یہ بھی کون سا سیگا ہے؟ یہ بھی امر کا سیگا، یہ بھی یؤفکون حمزہ فاقا، اتعبدون نفعا نون فاعل، سمیع العلیم لا تغلو ہاں غلو، ولا تتبعوا ضلوا سبیل سین بالا۔ رکوع نمبر 14 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول جو کچھ آپ اور آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو شیخ نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے مشرف فرمایا تو میرے دل میں پریشانی ہوئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ لوگ ضرور میری تکذیب کریں گے، اور مجھے اس چیز کا ڈر ہوا کہ میں تمام احکام کی تبلیغ کر دوں ورنہ مجھے عذاب دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی آپ نے عرض کیا میرے پروردگار کس طرح تبلیغ کروں، میں اکیلا ہوں، سب مل کر مجھ پر ہجوم کر لیں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر پہنچا دینا ہی ہے رسالت کو، وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے نا کہ رسالت کا پہنچانا ہی ہے، یعنی اس کو منوانا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کس سے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول میں فرق بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ایک تو آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی کتاب اللہ میں دی جاتی ہے، جبکہ نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی، یعنی رسالت کے لیے رسول کی بشارت آنے سے پہلے دے دی جاتی ہے، لیکن نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ الگ سے اپنی امت تشکیل دیتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرواتا ہے، جو پہلے کتاب نازل ہو چکی ہوتی ہے نا اس سے پہلے آنے سے اس کی اتباع کرائی جاتی ہے۔ تو رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، جبکہ انبیاء ناحق بھی سرکش کافروں کے ہاتھ قتل ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی انہوں نے پہلی قوم کی شریعت بھی اختیار کی، لیکن جب نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے نافذ کی تو انہوں نے اس پر بھی عمل کیا۔ تو آگے فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ یہ سب سے بڑا اور جلیل ترین حکم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل فرمایا اسے اس کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہے
جو امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، مثلاً عقائد، اعمال، اقوال، احکام شریعہ اور مطالبے الہیہ وغیرہ۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ اس سے مراد توحید، شرائع اور احکام پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ کیا نہ کیا؟ یعنی تبلیغ نہ کی، رسالت۔ ہاں، یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو یہ کیا ہوگی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خیر میں کمی کی، اسے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی ایک بات نہیں اگر پہنچائی تو پوری رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، ان کو برے انجام سے ڈرایا، ان کو ایمان لانے پر اچھے انجام کی خوشخبری سنائی، ان میں سے آسانیاں پیدا کی، ان پڑھ جاہلوں کو علم سکھایا، حتیٰ کہ علماء ربانی بن گئے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل، اپنے مرسلات اور الچیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا۔ کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جس کی طرف آپ نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے آپ نے امت کو ڈرایا نہ ہو۔ آپ کی اس تبلیغ کی گواہی فاضل امت یعنی صحابہ کرام نے بھی دی، ان کے بعد ائمہ دین اور مسلمانوں نے بھی دی۔ تو یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا ان میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر اور آپ کے پروردگار کی طرف نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ صحیح بخاری کی 4612 نمبر حدیث ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و تعلیم و تبلیغ پر جو ہے خصوصی توجہ دیتے۔ مخلوق کا خوف اس مقصد سے ہٹ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، تو آپ نے قبے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ یہ ترمذی کی 3046 نمبر حدیث ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے غزوہ کیا، ذات رقاع کھجور کے باغ میں آپ ایک کنویں میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی کنویں کے اندر جو تھے پاؤں لٹکائے ہوئے تھے۔ تو بنو نجار کے ایک وارث نامی شخص نے کہا، دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں کسی ہیلے سے آپ کی تلوار لے لوں گا، پھر ایک ہی وار کر کے پار کر دوں گا۔ یہ آپ کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں بنا کر آپ سے تلوار دیکھنے کو مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی، لیکن تلوار کے ہاتھ آتے ہی اس پر اس بلا کا زلزلہ چڑھ جاتا کہ آخر تلوار سنبھل ہی نہ پڑتی، یعنی وہ خود کانپنا شروع کر دیتا اور ہاتھ سے گر پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیرے بد ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا ہے۔ یہ آیت پھر یہ والی آیت اتری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہی سے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے حفاظت کروائی گئی، جو قریش کے مانے ہوئے سردار تھے۔ ابو طالب کے مرنے کے بعد مشرکین نے کچھ اذیت پہنچائی، لیکن اللہ نے انصار مدینہ کو آپ کی حفاظت کے لیے تیار کر دیا، جنہوں نے آپ کی ہر طرح مدد کی، اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی۔ اہل کتاب یا مشرکین میں سے جب بھی کسی نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ نے ان کی چالوں کو ہی ناکام کر دیا۔ اب دیکھیں کتنے ہی ایسے واقعے ہیں، جیسے جب یہودیوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنے پاس بلایا تھا، تو ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے پاس لائیں گے تو تم ادھر سے چکی کا پارٹ جو ہے وہ پھینک دینا۔ تو یہ بھی واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو وہ واپس چلے گئے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی یعنی اللہ ہی بچا رہے تھے ان کو۔ پھر اسی طرح ایک یہودیہ نے جو زہر دیا تھا وہ بھی اسی طرح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش تھی لیکن ناکام کر دی گئی۔ تو یہودیوں نے جادو بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین ان کے لیے اتار دی، اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ فاقہ ہوا تھا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کافر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی کی توفیق دیتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 68 ہے، قل جا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اور آپ کہتے ہیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس کو جو تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کو نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رافع، سلام بن مشکم اور مالک بن سیف آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے دین پر ہیں اور جو کتاب ہمارے پاس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور جو تمہاری کتاب میں اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اسے چھپاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہم ہدایت اور حق پر ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کل آپ کہہ دیں، کسے؟ یا اہل کتاب، اہل کتاب سے کہہ دیں۔ کل آپ کہہ دیں یا اہل کتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، تم کسی بھی اصول پر نہیں ہو، تم نے نہ اپنی کتابوں کو یعنی تورات اور انجیل کو مانا، نہ اپنے نبی کی تصدیق کی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ہی قرآن کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہود کی گمراہی کا اعلان کر دو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ یعنی اقامت تورات اور انجیل کا تقاضا تھا کہ ان پر ایمان لا کر ان کو قائم کریں، ان کی پیروی کریں، جس کا حکم دیتی ہے اس پر عمل کریں۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا، یعنی کیا نازل کیا گیا؟ تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ جو بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اور اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ اب قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، یعنی تمہارا رب جس نے تمہاری تربیت کی، تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے دل کی گہرائیوں سے سچائی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حق کا اعلان کیا جائے تو ان کے دل کی گندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں پر غم نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود اس راستے کا انتخاب کیا اور آپ کا کام ہے کہ پہنچا دینا، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون نہ ہوں، کیونکہ اس غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ آیت نمبر 69 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا
صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور وہ اہل اسلام ہے، والذین ہادوا یعنی یہودی، والصابئون یعنی بے دین جو اہل کتاب ایک فرقہ ہیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ زبور پڑھتے تھے، غیر قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے، وہاں فرماتے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، اپنی شریعت کے حامل تھے، ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ عراق کے متصل آباد تھے، یلوسا کہے جاتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، ہر سال میں 30 روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے دن بھر میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ والنصارى یعنی عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کے لیے نجات ہے۔ یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی کسی کا بھی دین قابل قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ تمام رسولوں پر بھی ایمان لائیں، اسلام آنے کے بعد وہ اپنے عقائد پر قائم نہ رہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی جس عقیدے پر بھی وہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لازمی لے کر آئے گا، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے خوف نہیں اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو یہ خوشخبری کس کے لیے؟ جو قیامت کے دن جو دہشت ناک حالات پیش آئیں گے ان کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جو کچھ دنیا اور اس میں ہے جو کچھ وہ چھوڑ جائیں گے اس کا غم نہیں ہوگا، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کثیر ثواب عطا کرے گا۔ اور اصل چیز ایمان ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان لائے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غمگین ہوگا۔ آیت نمبر 70 ہے، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عہد شکنی کی، یعنی انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اپنے رویوں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان کو شریعت پر مقدم کیا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اخلاص، اپنی توحید اور جس کا ہم حکم دے اس پر عمل کرنے اور جس سے روکے سے رکنے کا پختہ عہد لیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے اور ہم نے اپنے رسولوں کی زبان سے اپنی اطاعت کے اعمال پر کثیر ثواب دینے کا وعدہ کیا اور اپنی نافرمانی کے اعمال پر شدید عذاب کی وعیدیں بھی سنائیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں پے در پہ بہت سے رسول بھیجے گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دیتے تھے، ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تو کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کو جو حق کو وہ جھٹلاتے تھے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، یعنی ایک فریق تو ان کو جھٹلا ہی دیتا تھا، دوسرا فریق ان کو قتل کر دیتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل خواہش پرست قوم تھی، اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ جو بھی ان کو بھلائی کی بات بتاتا تھا اس کو یا تو وہ جھٹلا دیتے تھے یا اگر زیادہ بن نہیں پڑتا تھا تو وہ اس کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ آیت نمبر 71 ہے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ
ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، بہرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی فتنہ کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے چہیتے ہیں، اس لیے ہم پر دل میں کسی قسم کی کوئی بھی نحوست، کوئی بھی دشمن جو ہے ہم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ گمان تھا کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، مگر ان پر بلا نازل ہوئی۔ چنانچہ جب وہ پہلی مرتبہ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں حق سے بہرے اور اندھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے کافر اور ظالم جو بادشاہ تھا بخت نصر کو مسلط کیا تھا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا دیا، ان کے اموال لوٹے، ان کی اکثریت کو لونڈی غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فعاموا وسموا، تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے بن گئے۔ یعنی یہودیوں نے گمان کیا کہ اگر ان کے جرم پر اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کے سے ناراض نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی سب حرکت دیکھ رہا تھا۔ تو یہودی توبہ کی بجائے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، انہوں نے سرکشی پر وہ چلنا شروع ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، یعنی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ یعنی دوسری بار ان میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب اندھے بہرے ہو گئے، یعنی انہیں جیسے اوصاف کے ساتھ وہ اندھے اور گونگے بن گئے، ان میں سے کم لوگ اپنی توبہ اور ایمان پر قائم ہوئے تھے۔ یعنی پہلی دفعہ انہوں نے جب وہ اندھے بہرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پر عذاب جو مسلط کیا تو وہ اپنے آپ کو درست کر بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی انہوں نے، لیکن پھر اپنی اسی ہٹ درمی پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اندھے بہرے کر دیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھی جزا، برا عمل ہوگا تو بری جزا ملے گی۔ آیت نمبر 72 ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آ گیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے کفر کے بارے میں یہاں پہ آگاہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے ان کی ماں نے ان کو بغیر باپ کے جنم دیا اور وہ عام طریقہ کار سے ہٹ کر پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اس شرکیہ کلمے سے پاک ہے۔ مسیح اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے۔ آپ نے گہوارے میں جو باتیں کی ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں بہت یعنی پیدا ہوتے ہی انہوں نے گفتگو کی تھی لوگوں سے اور اپنی ماں کے دامن کو پاک کیا تھا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ تو یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے عہد نبوت میں ارشاد فرمائی تھی اور یہی تب ارشاد فرمائیں گے جب وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ مسیح نے اپنے لیے عبودیت کا اظہار کیا جو ساری مخلوقات کے کمال کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کے کمال کو ثابت کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کی طرف بلانے والے تھے، ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार, और यकीनन जिसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया तो यकीनन उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी, इसका ठिकाना आग है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फिर क्या कहा कि जो कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देगा और जहन्नम वाजिब कर देगा, क्योंकि एक तो उसने मखलूक को खालिक के बराबर ठहराया, दूसरा इसने अल्लाह ताला की खालिस इबादत को इसे फेर कर इसका रुख गैरुल्लाह की तरफ कर दिया। तो इसलिए ऐन अदल है कि इसकी सज़ा के तौर पर वो जहन्नम में डाला जाए। व माली ज़ालिमीना मिन अंसार, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं, यानी ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा जो उन्हें अल्लाह ताला के गज़ब से, इसके अज़ाब से बचा ले। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस अज़ाब और मुसीबत को दूर कर दे। आयत नंबर 73 है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। बिलाशुबा यकीनन उन लोगों ने कुफ़र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है, हालांकि इस एक ही माबूद के सिवा और कोई माबूद नहीं। और अगर वो इस बात से बाज ना आए जो वो कहते हैं तो इन लोगों में से जिन्होंने कुफ़र किया उन्हें ज़रूर बर ज़रूर अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। यानी यहाँ नसारा की तकज़ीब की जा रही है जो ये अकानिम यानी सलासा का अक़ीदा रखते थे कि अल्लाह तीन के मजमूए में से एक है। यानी तीन का मजमुआ क्या था, बाप, बेटा और रूहुल कुदस, या बाप, बेटा और माँ मिलकर एक माबूद है। अल्लाह ताला ने ऐसा अक़ीदा रखने वालों को काफिर ठहराया और कहा कि माबूद तो सिर्फ एक ही है। तो ईसाइयों का अक़ीदा क्या था कि अल्लाह तीन में से एक है, यानी बाप, माँ, बेटा, या खुदा, बेटा और रूहुल कुदस। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, हालांकि इस एक ही माबूद के सिवा और कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसके साथ गैरुल्लाह को माबूद वो कैसे बना सकते हैं? अल्लाह ताला इस बात से बहुत बुलंद है जो ये जुल्म करते हैं। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, और अगर वो इस बात से बाज ना आए जो वो कहते हैं तो इन लोगों में से जिन्होंने कुफ़र किया उन्हें ज़रूर बर ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। यानी वो अपने अक़ीदे से अगर बाज ना आए तो इनमें से जो काफिर है उन्हें अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने डांट कर फरमाया कि अगर वो अपने अक़वाल से बाज ना आए तो इस इफ्तरा बर्दाजी पर, इस झूठ गढ़ने पर अल्लाह ताला आखिरत में कैद व बंद के अज़ाब में मुब्तला फरमाएंगे। आयत नंबर 74 है, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो क्या वो अल्लाह ताला से तौबा नहीं करेंगे और वो इससे बख्शिश नहीं मांगेंगे, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। यानी अल्लाह ताला अजीम गुनाह और ये इतना बड़ा झूठ बोलने के बावजूद तौबा की दावत दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अफला यतूबूना इलल्लाह, क्या आप अपनी बात छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ नहीं लौटेंगे? अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला पसंद करता है, यानी अल्लाह ताला की तौहीद, इसका इकरार कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, इसके रसूल है। वह यस्तगफिरूना हो, तो अल्लाह ताला से अपने गुनाह की बख्शी क्यों नहीं मांगते? तो तौबा का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला हुआ है, हर किसी को वक्त ख़त्म होने से पहले वापसी का मौका दिया जाता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। यानी अल्लाह ताला गफूर और रहीम है जो तौबा करने वालों के गुनाह बख्श कर इस पर रहम फरमाता है, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो या ज़मीन के ज़रों के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह ताला की जान से तौबा की दावत इसकी रहमत है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों के लिए गफूर भी है, अल्लाह ताला मोमिनों पर रहम फरमाने वाला भी है। हाफ़िज़ इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम और अपने बंदों के साथ फ़ज़ल और रहमत का मामला है कि इस गुनाह अज़ीम और इफ़्के मुबीन के बावजूद उन्हें तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ बुला रहा है और फरमाता है कि अब भी मेरी तरफ झुक जाओ, अभी सब माफ़ कर दूँगा और दामने रहमत में ले लूँगा। आयत नंबर 75 है, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल
قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، لہٰذا انہیں رب اور الہ نہ بناؤ۔ بے شک وہ فضیلت والے رسول تھے۔ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جو رسولوں کی جنس میں سے ہیں۔ ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے جو انہیں ربوبیت کے مقام پر فائز کر دے۔ اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے ان کو کہ وہ ربوبیت کے مقام پر فائز ہو جائیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں جن کی بڑی فضیلت تھی۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ کن کی ماں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ سچی ماں تھی۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ نبی نہ تھی، لیکن ایک عورت تھی اور صالح تھی، نیک تھی۔ ان کا بلند ترین حال صدیقیت ہے، اور فضیلت اور شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں میں سے کوئی عورت نبی مبعوث نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کامل تر صنف یعنی مردوں میں رکھی ہے۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدنا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں محتاج تھے۔ اگر الہ ہوتے تو کسی چیز کے محتاج نہ ہوتے، یعنی کھانے پینے سے وہ بے نیاز ہوتے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کیسے کفر کو اور باطل کو قرار دینے کے لیے واضح کر دیتے ہیں، یعنی کفر اور باطل کیسے واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنی آیات کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو حق کو واضح کری ہے، اس کے باوجود وہ بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدہ تسلید کی تردید میں رب العزت نے انتہائی سادہ دلائل دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، یہ دونوں انسان ہی تھے، ان کی ماں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 76 ہے، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کل سے کیا مراد ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں اے رسول آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کے محتاج ہو گئے ہو۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے نہ نفع کا نقصان اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا۔ وہ تو اللہ ہے جس کے فیصلے قدرت میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، یہ دونوں نہ کبھی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر مخلوق کوئی قدرت حاصل ہوتی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے عیسیٰ اور عیسیٰ بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حیثیت تھی تو نبی تھے، تو اولیاء کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی ہے، جسے چاہے نفع پہنچائے جسے چاہے نقصان پہنچائے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کے فیصلے ہیں، وہی اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ تو الوہیت کے مقام پر وہ فائز ہو سکتا ہے جو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ سننے والا بھی، اگرچہ ان کی حاجات مختلف ہیں، اگرچہ ان میں زبانوں کا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ظاہر و باطن غیب اور حاضر
ماضی اور مستقبل کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، اس لیے وہ اطاعت اور ہر طرح کی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ آیت نمبر 77 ہے، قُلْ جَاءَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ کہتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ کل اہل الکتاب یعنی اب کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو اے محمد اہل کتاب میں سے ان گلو کرنے والے عیسائیوں سے کہہ دو، کتاب سے مراد انجیل ہے، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، حق سے تجاوز کر کے باطل میں نہ پڑھو۔ گلو کے بارے میں ابن زید نے کہا کہ حق سے جدائی ہے ان کے گلو میں ہے، اور انہوں نے اللہ کی بیوی اور بیٹے کا دعویٰ کیا۔ اپنے قول میں زیادتی نہ کرو کیونکہ تم حق سے تجاوز کر کے باطل کی طرف آگے۔ تم نے کہا مسیح اللہ اور وہ ابن اللہ ہے، آپ کہو وہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اس کی روح ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ دین میں غلو جائز نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ طہارت میں غلو کرتے ہیں، بہت سے لوگ صالحین ان کی قبروں کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور بتوں کی طرح ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 3445 نمبر حدیث ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے۔ یعنی ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو جن کی گمراہی سامنے آ چکی، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی یہود جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے بارے میں اپنی خواہشات سے کہا کہ عیسیٰ تم جادوگر ہو، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ماں بدکار ہے، نعوذ باللہ، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وہ بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا، یعنی اپنی خواہشات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، یعنی اعتدال کے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو گمراہ قوموں کے خیالات سے مرغوب ہو کر اپنے خیالات کو ان کے خیالات کے سانچے میں ڈھالنا، اللہ کے دین کو ماننا، لیکن اس کی تعبیر گمراہ قوموں کے خیالات کے مطابق ہو جائے، اللہ کے دین کے نام پر دوسروں کے دین کو اپنانا، یہ سواء السبیل سے بھٹنے کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔